اختیار ولی خان صاحب، تھینک یو ویری مچ اختیار ولی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہ جو قومی حکومت کی ایک دم سے بات شروع ہو گئی ہے. فواد چودھری صاحب نے تو باقاعدہ مطالبہ کر دیا کہ قومی حکومت قائم کی جائے اور کچھ عرصے کے لیے مشترکہ وزیر اعظم لایا جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ قومی حکومت پہ بات ہو رہی ہے. اصل میں ہے کیا؟ تھینک یو ویری مچ عمران یعقوب بھائی. حکومت تو قومی ہی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکومت تبھی قومی حکومت بنے گی جب اس میں پی ٹی آئی شامل ہو. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی نظام جو ہے تو وہ لپیٹ دیا جائے، لیکن اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے جو ورکیبل تجویز ہو، ایسی کوئی بھی زیر غور نہیں ہے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ ان کا شوشہ ہو سکتا ہے، یہ ان کا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی تصوراتی ایک دنیا کا ایک نقشہ جو یہ خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، لیکن سر آپ کے ایک ساتھی ہیں، سینیٹر ہیں فیصل واڈا صاحب، عام طور پہ وہ بھی جیسے ماضی میں شیخ رشید صاحب خبریں سنایا کرتے تھے تو اب وہ بھی خبریں سناتے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی بات کی ہے. تو ان کی بات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر ان کی بات تو مجھے وہ بھی یاد ہے نا، وہ جو کہتے تھے کہ سمندر میں بہت بڑا ذخیرہ نکل آیا ہے اور پاکستان میں ابھی آپ کو کوئی مزدوری کرنے والا کوئی لیبر آپ کو ملے گا ہی نہیں، اور اتنا مال آ جائے گا، اتنے پیسے آ جائیں گے، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کو مزدور باہر سے بلانا پڑے گا. اور میرے خیال میں مجھے ان کی وہ بھی یاد ہے کہ جو ہم حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میرا تکہ بوٹی کر دے. تو میں تو ان کی باتوں کو انجوائے کرتا ہوں، وہ اچھی انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں مجھے لگتا. اچھا اختیار ولی خان صاحب، آپ کا تعلق کیونکہ خود خیبر پختونخوا سے ہے، تو آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ تو کہتے ہیں ابھی تو صرف 5 حملے ہوئے ہیں، ہم تو محمود غزنوی کی طرح بار بار حملہ کریں گے اور 17 حملے کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے عوام جو ہیں وہ کچھ کارکردگی بھی چاہتے ہیں یا صرف حملوں میں ہی ان کا ساتھ دیں گے؟ عمران یعقوب صاحب، جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے نا، نہ تو وہ محمد بن قاسم ہے، نہ وہ سلطان محمود غزنوی ہیں. وہ وہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے، اور ان کی کیا بساط ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آج کل بیچارے جو ہے تو وہ اپنی نوکری بچانے کے چکر، یہاں پر تو ان کے صوبے میں ڈیفیکٹو چیف منسٹر آ چکی ہیں جنہوں نے ان سے پورے انتظامی ایڈمنسٹریٹو اختیارات ان سے لے لیے. یہاں تک کہ سرکاری کام، پوسٹنگ ٹرانسفر، وزراء کی کارکردگی، سیکٹریز کی کارکردگی وہ خود دیکھ رہی ہیں. یہ بڑی خبر بی بی کی بات. ہاں جی اختیار ولی صاحب رک جائیں، یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. کیا عملاً وزیر اعلیٰ کے اختیارات جو ہیں وہ خود بشرا بی بی سنبھال چکی ہیں؟ اس وقت خیبر پختونخوا میں بشرا بی بی ایک شیڈو چیف منسٹر بن چکی ہے، اور وہ واقعی میں ہے، بالکل وہ ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ سرکاری چیک بھی بانٹ رہی ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ کچھ بیانات دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ڈی چوک میں 12:30 1:30 بجے تک یا 2 بجے تک رات کے میں کھڑی رہی. حالانکہ یہ صریحاً جھوٹ ہے. 12 بجے سے پہلے ان کی ویڈیو سیکٹر جی میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا، وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر وہ کس طرح 9-2-11 ہوئی ہے اسلام آباد سے. وہ ایک جھوٹی خاتون ہے، اور وہ پہلے ان کا تجربہ جو پنجاب میں رہا ہے، پھر مرکز میں رہا ہے. عثمان بزدار کی حکومت کو جس طرح انہوں نے بلیک میل کر کے رکھا تھا، عثمان بزدار کی حکومت میں جس طرح انہوں نے گوگی کو پلانٹ کر کے انہوں نے منی میکنگ کی تھی، سیم از دا کیس وتھ خیبر پختونخوا. اور ہم حیران ہیں کہ اب خیبر پختونخوا جو ہے، پہلے زمانے میں کوئی اغوا ہوتا تھا تو یا کوئی گاڑی یا کوئی بندہ تو اس کو علاقہ غیر پہنچا دیتے تھے خیبر پختونخوا کے فار فلنگ ایریا میں. آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو مطلوب بشرا بی بی خود وہ قانون کو مطلوب ہے، ان کے وارنٹی گرفتاری نکلے جا چکے ہیں، اور وہ یہاں پر کھلے عام پھر رہی ہے، وہ سرکاری چیک بانٹ رہی ہے. تو علی امین گنڈا پور کی حکومت جو ہے اس نے پورے صوبے کو علاقہ غیر بنا دیا ہے. اور جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سلطان محمود غزنوی کی طرح دوبارہ حملہ کریں گے،
میں کہتا ہوں یہ دوبارہ کسی تاریخ کا اعلان کریں. آج تو 7 تاریخ ہے. آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ آج انہوں نے دوبارہ آنا تھا. میں تو آج دیکھتا ہی رہ گیا کہ کوئی آئے گا، کوئی نہیں آیا. اب یہ ڈرتے ہیں. یہ ڈی چوک کے نام لینے سے، احتجاج کا نام لینے سے، ریلی کا نام لینے سے، دھرنے کا نام لینے سے یہ لوگ سہم گئے ہیں. اور یہ اپنی پاپولیرٹی جو ہے اس کو بھی لوز کر چکے ہیں، بیکاز دی نوز، ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے. لیکن اختیار کہ پنجاب سے کوئی نکلتا نہیں ہے، کشمیر سے کوئی آتا نہیں ہے، سندھ سے کوئی آتا نہیں ہے. لیکن اختیار ولی صاحب کی حکومت، اختیار ولی صاحب، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے. اور اب تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو مدارس بل ہے اگر وہ حکومت نے پاس نہ کیا، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں جو ساری چیزیں طے ہوئی تھیں، تو ہم بھی اسلام آباد کا رخ کریں گے، ہم بھی احتجاج کریں گے. تو یہ سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو شکایتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ دور ہو نہ ہو، یہ بھی میری آپ یاد رکھیں، مولانا صاحب اور پی ٹی آئی یہ کبھی بھی ایک سٹیج پر آ کر نہیں کھڑے ہوں گے، یہ احتجاج کبھی بھی نہیں کریں گے. مولانا صاحب بہت زیرک آدمی ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی ماضی کی سٹیٹمنٹس اور ان کے فتوے جو پی ٹی آئی کے بارے میں تھے اور عمران خان کے بارے میں تھے وہ کیا تھے. ان کو اس کا بھی پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے مدرسے کے جو ان کے طالبان ہیں ان کو، اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو، جو ان کی پولیٹیکل فالوئنگ ہے ان کو، ان سب کو پھر بتانا پڑے گا کہ پہلے جو آپ نے کہا تھا تو وہ کیا تھا، جو آج کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے. ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی سٹیک پہ لگ سکتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی عمران خان کے ایجنڈے کو وہ کریں گے، سپورٹ کریں گے. ہاں، بیانات کی حد تک اور تڑی کی حد تک بالکل وہ کریں گے. نہیں، لیکن اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ان سے وعدے کیے تھے تو پھر وہ وعدے اب وفا کیوں نہیں کیے جا رہے؟ وعدے وفا ہو جائیں گے جی، وعدے وفا بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے فاصلے بھی ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہوتا ہے کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ایک پروسیجرل بھی ہوتا ہے، ایک پروسیس بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وہ اس کی وجہ سے چیزیں لیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن کل وزیر اعظم صاحب نے دل بڑا کر کے اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے. آئی ہوپ سو انشاءاللہ وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اختیار ولی صاحب. before anything happens. اختیار ولی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن کا کل جو اجلاس ہوا اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط بھی لکھے، کل بھی جو ہے اپنی توجہ دلائی، جس کو اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے رد کر دیا. آج ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پھر بار بار آئینی بینچ میں اپنی موجودگی کا تذکرہ کیا. پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں انہوں نے کیا کہا، پھر آپ کی رائے جانتے ہیں. سنائیں جی کیا کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. 11.3 needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench will, I urge him to do it because میں تو کر نہیں سکتا. I'm sorry I keep coming up with it. وہاں کا چاہیے but میں اب کیا کروں، میں interpretation of constitution کر نہیں سکتا. I don't see. جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں. جب صحافیوں نے توجہ دلائی کہ یہ افواہیں ہیں کہ آپ ریزائن کر رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے تردید بھی کی. تو یہ سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں جی، ہمیں تو ان کے استعفیٰ بالکل نہیں چاہیے. ہم سمجھتے ہیں وہ لائق انسان ہے، قابل انسان ہے. ان کا ایک اچھا پریویس جو ریکارڈ ہے وہ بڑا ڈائنامک ہے. تو ان کو ودن جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا انصاف کی فراہمی کا جو اپنا کام ہے وہ ذمہ داری وہ احسن طریقے سے نبھائیں. ہاں، اتنی شکایت ان سے نہیں آنی چاہیے کہ وہ کسی مخصوص جماعت کو یا کسی مخصوص لیڈر کو گڈ ٹو سی یو والی جو پالیسی ہے اس کی کنٹینیویشن جو ہے وہ مطلب کیس اور فیس والی بات نہ ہو. تو ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہمیں پرابلم بالکل نہیں ہے جسٹس منصور علی صاحب سے. اگر وہ اپنا کام جو ان کا بنیادی طور پر بنتا ہے وہ اس کو کریں، ویل اپریشیٹ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے.
لیکن تنقید وہیں پر ہوتی ہے جب آپ کے فیصلوں سے سیاست کی بو آتی ہے، جب آپ کے فیصلوں سے سیاست میں مداخلت آتی ہے. ایسا میں آپ کی آبزرویشن جو ہیں، آپ کو یہ شوق ہو کہ آپ کی ٹکرز چلیں ٹی وی پر، بڑی لیڈنگ چینلز پر آپ کی خبریں چلیں، تو پھر وہ سیاست ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک کچھ لوگوں نے، کچھ مخصوص کرداروں نے، جس طرح ماضی میں عمر عطا بندیال صاحب تھے یا ثاقب نثار صاحب تھے یا ایک دو چار ججز اور ایسے تھے کہ جن کو یہ شوق تھا کہ ان کی خبریں بنیں، وہ سیاست میں بھی رہیں، وہ عدلیہ میں بھی رہیں، اور ان کی پوزیشن جو ہے تو لوگ ان کو جانے اور مانے اور یاد کرے اور یاد کرتے رہیں. ہاں صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے پی ٹی آئی جو اعلان کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک وہ شروع کر پائیں گے، اور اگر شروع کی تو حکومت اس سے کس طرح سے نپٹے گی؟ دیکھیں، سول نافرمانی میں یہ ہوتا ہے، بینگ اے پولیٹیکل کارکن، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جب پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہو، سب لوگ یوٹیلیٹی بلز جمع کرنا چھوڑ دیں، سب لوگ ٹول پلازا پہ ٹیکس دینا چھوڑ دیں، سب لوگ انکم ٹیکس دینا چھوڑ دیں، سب لوگ جو ہیں تو سرکاری جتنے بلز ہیں وہ نہ جمع کرائیں، تو وہ ایک نظام آپ کا رک جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا پی ٹی آئی میں یہ دمخم ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلتا ان کے ساتھ، سندھ سے نہیں نکلتا، بلوچستان سے نہیں نکلتا، کشمیر میں ان کی بیخکنی ہو چکی ہے. لے دے کے خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، وہ بھی اپنی پاپولیرٹی کے اس وقت لوور گراف پہ پہنچ چکی ہے. تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہ سپورٹ حاصل ہے کہ یہ ہمیں تھریٹن کریں سول ڈس اوبیڈینس کے لیے. اینڈ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ان کی اپنی قیادت نے اس کی مخالفت کر دی پارٹی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے ان کو قائل کریں گے کہ اس سے باز رہیں، ہمیں مزید سبکی سے اور شرمندہ ہونے سے بچائیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو حکومت کے لیے تھینک یو ویری مچ اختیار ولی صاحب.